کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں تلقین کی ہے کہ خبردار میرے صحابہ کے متعلق بدزبانی مت کرنا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہنا لعنت ہو تمہارے اس شر پر۔ حضرات صحابہ کرام کے متعلق بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کے جوابات بہت ہیں۔ وجہ نمبر 1، جس طبقے کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور جن سے راضی ہونے کا اللہ نے بار بار اعلان کیا ہے، اس طبقے کا تذکرہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے ان کا بیان کیا تو وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ نمبر 2، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے متعلق بے شمار ارشادات فرمائے ہیں، اس میں مجموعی طور پر تمام صحابہ کے متعلق بھی ہیں اور ایک ایک صحابی کے متعلق بھی الگ الگ ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ عجیب عجیب انداز میں فرمایا ہے تو اہل ایمان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ ضرور کریں۔ وجہ نمبر 3، جیسے اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں دین پہنچنے کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین لیا اور مکمل طور پر امت تک پہنچایا، اس میں کہیں کوئی کوتاہی، کہیں کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام امین ہیں، امانت دار ہیں کہ بعد کی ساری امت دین لے رہی ہے صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام نے دین لیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وجہ نمبر 4، اللہ نے اپنے نبی کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سے ملک میں اللہ اپنے نبی کو بھیجیں گے، کون سی قوم سب سے پہلے نبی کی مخاطب بنے گی، تو ظاہر ہے اللہ جل شانہ نے انتخاب کیا اس طبقے کا، اس علاقے کا، اس خطے کا جس خطے سے پیدا ہونے والی قوم صحابہ کرام بنی ہے، تو وہ صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان قبول کرنے، ایمان لینے اور بعد کے قوموں تک ایمان پہنچانے کے لیے۔ اور یہ بات خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور خود صحابہ کرام نے بھی فرمائی، اختارہم اللہ تعالیٰ لصحبۃ النبی، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو جس جماعت کو اللہ نے منتخب کیا وہ جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہو سکتی۔ وجہ نمبر 5، دنیا میں اللہ نے انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ہدایت ملنے کا اور کوئی ذریعہ انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ مخلوقات سے کیسی زندگی چاہتے ہیں، اس چاہنے کے لیے اللہ نے اپنا دین بھیجا، اور یہ دین نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو ملا۔ ہر علاقے، ہر قوم، ہر خطے میں اللہ نے نبی بھیجے۔ کچھ نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور اکثر نبیوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کا ریفرنس ضرور دی، مثلا فرمایا کہ ہم نے بے شمار نبی بھیجے ہیں، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض نبیوں کا بیان تو ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، بعضوں کا بیان نہیں کیا، لیکن چونکہ ہم نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا، اور وہ اللہ خود فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت کی طرف بلانے والوں کو بھیجا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جن کے لیے ہم نے نبی نہ بھیجا ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر قوم، ہر خطے، ہر طبقے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں۔ ظاہر ہے جب ان نبیوں نے اللہ کا دین انسانوں تک پہنچایا ہوگا تو جن انسانوں نے ان کا دین قبول کر لیا وہ انسان ان نبیوں کے صحابی بن گئے۔ ہر نبی نے محنتیں کی، جماعت تیار ہوئی، جس جماعت نے اس نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اس نبی کو انہوں نے فالو کیا، وہ جماعت اس نبی کے صحابی بن گئے۔ اب جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس نبی نے کتنے صحابہ تیار کیے تو جواب آتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی عظیم الشان جماعت تیار کی ہے ایسی اور کسی نبی کی تیار نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اور جتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان تمام نبیوں میں سے ایک نبی سے بھی ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی جیسی جماعت تیار کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے۔
جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات، امتیازات، خصوصیات ہیں جو اور نبیوں میں نہیں ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی جماعت اس دنیا کو دی ہے جیسی جماعت اور کوئی نبی نہیں دے سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کا دین انسانوں تک پہنچایا، مگر 100 آدمی بھی تیار نہیں ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کی نسل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، لیکن ایسی جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی تیار نہیں ہو سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں پایا جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی جیسے صحابہ کرام کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان نبیوں میں آخری نبی گزرے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب انداز سے ہوئی ہے، جو اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ معجزاتی طور پر معاملہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، وہ صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور مرد کے بغیر ان کی والدہ حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش محیر العقول معجزاتی طور پر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بہت ہی حیرت انگیز شخصیت ہے، لیکن ان سے بھی اتنی جماعت تیار نہیں ہو سکی، ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی جیسی جماعت تیار کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چھٹی وجہ، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے پورے عالم دین نہیں پہنچایا۔ ہاں، عرب کے خطے میں آپ کے زمانے میں دین زندہ ہو گیا، اس زمانے کے دنیا کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان بادشاہوں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسلام قبول کرنے کا خط پہنچا، لیکن بذات خود اللہ کے نبی علیہ السلام عرب سے باہر نہیں نکلے۔ عرب کے دائیں بائیں کے جو علاقے تھے، ایک طرف یمن تھا، ایک طرف عراق تھا، عراق سے متصل ایران تھا، دوسری طرف سے سنٹرل ایشیا کے علاقے تھے، چوتھی طرف ترکی اور ترکی سے ملے ہوئے علاقے تھے، پانچویں طرف مصر اور مصر سے ملے ہوئے علاقے تھے، چھٹی طرف ملک شام تھا۔ ان تمام ملکوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت نبی کے کبھی نہیں گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ پوری دنیا میں گئے ہی نہیں، تو پورے عالم دین کیسے پہنچے گا؟ جواب ہے صحابہ کرام کے۔ چنانچہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جنہوں نے جہاں جہاں بھی دین پہنچا ہے، سب سے پہلے ان کا کارنامہ، صحابہ کرام کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف سے دین قبول کیا، اس کو ٹھیک طرح سے جذب کیا، اپنا مزاج وہی بنایا جو نبی چاہتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ دین لے کر ملکوں میں گئے ہیں، خطوں میں گئے ہیں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پورے عالم میں جہاں تک ہم پہنچ سکیں وہاں تک ہم جائیں گے۔ چنانچہ جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکے ہیں وہاں تک وہ پہنچے، چاہے ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، مکہ اور مدینہ جیسا خطہ چھوڑ دیا اور ملکوں میں پھیل گئے۔ کوئی صحابی کہیں دفن ہے، کوئی صحابی کہیں دفن ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو چائنا تک پہنچے، ایسے افراد بھی ہیں کہ جو بخارا تک پہنچے، ایسے افراد بھی ہیں جو ترکی پہنچے، ایسے افراد بھی ہیں جو مصر پہنچے، ایسے بے شمار صحابہ کرام جو ملک شام کے خطوں میں پہنچے، اور اس طرح سے ان کی قبریں اب نہ مکہ میں ہیں نہ مدینہ میں ہیں، ان کی قبریں ان ملکوں میں ہیں جہاں وہ اسلام لے کر کے پہنچے۔ اور یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن تھا جو صحابہ کرام کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں تک پہنچا۔ غرض یہ اور اس جیسی بے شمار وجوہات ہیں جن وجوہات کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان کے سامنے ہمیشہ صحابہ کرام کا تذکرہ رہنا چاہیے۔ اور ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں تلقین کی ہے کہ خبردار میرے صحابہ کے متعلق بدزبانی مت کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہنا لعنت ہو تمہارے اس شر پر جو شر تمہاری زبان سے نکلا۔ خود صحابہ کرام اپنی شخصیت کو جانتے تھے، چنانچہ صحابہ کرام خود صحابہ کرام کے متعلق عجیب تبصرے کرتے تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا، اس دنیا میں سب سے زیادہ نیک دل انبیاء علیہ السلام کے بعد، اس دنیا میں سب سے زیادہ نیک دل صحابہ کرام، اس دنیا میں سب سے زیادہ پکے اور گہرے علم والے صحابہ کرام ہیں، اور اس دنیا میں سب سے بے تکلف زندگی گزارنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا اختارہم اللہ تعالیٰ لصحبۃ النبی، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے نبی کو فالو کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور آخری وجہ جو ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ شانہ نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے جو اور کسی جماعت کے بارے میں ممکن ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صرف صحابہ کرام تک مقام وہ ہے جن کو اللہ اسی دنیا میں کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، گویا ان کی زندگی بالکل وہ آئیڈیل زندگی ہے جیسی میں چاہتا تھا میرے نبی کے ماننے والے بننے چاہیے، یہ ویسی جماعت بن گئی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور مزید یہ بھی فرما کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہیں، یعنی اگر ان پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کتنے مظالم ان پر آئے، تو انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا کہ یا اللہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا، ہم پر یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ یہ بھی مجھ سے راضی ہیں چاہے ان پر کیسے ہی حالات آئے، اور میں بھی ان سے راضی ہوں کہ ان کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ امتیاز، یہ میڈل صرف صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ شاہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مختلف وجوہات ہیں جن وجوہات کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے ہمیشہ صحابہ کا نقشہ رہنا چاہیے، صحابہ کا مقام رہنا چاہیے، اور اگر نہیں تو ایمان کے نامکمل ہونے کا خطرہ ہے۔